سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ڈونلڈ ٹرمپ کو دوسری بار امریکہ کے صدارتی انتخاب میں تاریخی کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ شہباز شریف نے آج گلگت بلتستان کے ضلع غزر میں 2022 کے متاثرین سیلاب کے لیے نئے تعمیر شدہ گھروں کا افتتاح کیا۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کی بدولت پاکستان پائیدار معاشی استحکام کی راہ پر گامزن ہے۔ آسٹریلیا نے سندھ کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین کی اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں بھارتی فوج نے آج ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈونلڈ ٹرمپ کو دوسری مرتبہ امریکہ کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ وہ پاک امریکہ شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے لیے امریکی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خواہش مند ہیں۔ ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے اہم ریاستوں میں اپنی حریف ڈیموکریٹک پارٹی کی کملا ہیرس پر کامیابی کے بعد اپنی فتح کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے فلوریڈا میں اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے امریکہ کا 47واں صدر منتخب ہونے پر امریکی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ امریکی عوام کی شاندار فتح ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب یقیناً امریکہ کا سنہرا دور شروع ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج گلگت کے ضلع غزر کے گاؤں بوبر میں 2022 کے متاثرین سیلاب کے لیے نئے تعمیر شدہ گھروں کا افتتاح کیا۔ انہوں نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے نئے گھروں کی تعمیر پر اطمینان ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ نئے مکانات بڑی محنت سے تیار کیے گئے ہیں، تاہم کسی بھی ممکنہ مسئلے یا نقائص کو دور کرنے کے لیے تیسرے فریق کے ذریعے توثیق کرائی جائے۔ وزیر اعظم نے انتظامیہ کو ہدایت کی کہ وہ اسکول، کھیل کے میدان اور الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے مشینوں سمیت ضروری سہولیات سے آراستہ ایک ڈسپنسری کی بھی فوری طور پر تعمیر شروع کرے۔ انہوں نے وزیر تعلیم سے کہا کہ وہ اسکول کی تعمیر کی ذاتی طور پر نگرانی کرے۔ وزیر اعظم نے نئے تعمیر شدہ گھروں کے رہائشیوں کو مضر صحت دھوئیں کے اثرات سے بچانے کے لیے ان کے گھروں میں چمنی لگانے پر زور دیا۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان نے اس موقع پر اپنے خطاب میں مکانات کی تعمیر پر وزیر اعظم شہباز شریف کے تعاون کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت گلگت بلتستان کے عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے بھرپور طریقے سے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار گلگت میں گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ اور وزیر اعلیٰ گلبر خان سے الگ الگ ملاقاتوں میں کیا۔ وزیر اعظم نے علاقے میں ترقیاتی منصوبوں کی فوری تکمیل کی یقین دہانی کرائی۔ گلگت بلتستان کے گورنر اور وزیر اعلیٰ نے ملک میں حالیہ معاشی استحکام پر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کی وجہ سے ملک پائیدار معاشی استحکام کی راہ پر گامزن ہو گیا ہے۔ انہوں نے آج کراچی میں 8ویں فیوچر سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حسابات جاریہ کے خسارے اور پالیسی ریٹ میں کمی، ترسیلات زر میں اضافے اور روپے کی قدر میں استحکام سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قومی معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ حکومت کے اقدامات کی بدولت مہنگائی 38% سے کم ہو کر 10% سے بھی نیچے آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی معیشت کے پائیدار استحکام کے لیے مختصر اور درمیانی مدت کی پالیسیاں ترتیب دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے شفافیت یقینی بنانے، خامیوں پر قابو پانے اور اس حوالے سے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنے کے لیے سرکاری اداروں میں اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے اسلام آباد میں آئی ٹی پارک کی تیزی سے تکمیل کا عزم ظاہر کیا ہے، جس سے پاکستان عالمی سطح پر آئی ٹی کے شعبے میں مسابقت کے قابل ہو جائے گا۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے منصوبے پر تیزی سے پیش رفت یقینی بنانے اور پاکستان میں ڈیجیٹل معیشت کی بنیاد رکھنے کے لیے متوازن ترقیاتی حکمت عملی کی اہمیت پر زور دیا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی معاونت سے آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ نے سندھ کے ضلع خیرپور میں قدرتی گیس کے ذخائر دریافت کیے ہیں۔
کنویں سے یومیہ تقریباً 1 کروڑ مکعب فٹ گیس کی پیداوار کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جس سے ملک میں گیس کی قلت پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ OGDCL نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تعاون سے سندھ کے ضلع سانگڑ میں بھی دریافت شدہ ذخائر سے تیل اور گیس کی پیداوار شروع کر دی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ آسٹریلیا کے ہائی کمشنر نیل ہاکنس نے آج کراچی میں سندھ کے گورنر کامران خان ٹیسوری سے ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ سندھ کے گورنر نے اس موقع پر گفتگو میں کہا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات وقت کے ساتھ مستحکم ہو رہے ہیں۔ انہوں نے آسٹریلوی سرمایہ کاروں کو صوبے میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ انہوں نے اس حوالے سے حکومت کے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر نے گورنر سندھ کو آگاہ کیا کہ ان کے ملک کے سرمایہ کار سندھ کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین جنرل ساحر شمشاد مرزا نے کہا ہے کہ پاکستان کے مسلح افواج کسی بھی جارحیت کو ہر قیمت پر ناکام بنانے کے لیے اپنی پیشہ ورانہ استعداد کار بہتر بناتی رہیں گی۔ انہوں نے یہ بات آج نوشہرہ میں پاکستان ایئر فورس اکیڈمی اظہر خان رسال پور میں کامیاب کیڈٹس کی گریجویشن تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے کہا کہ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر خطے میں امن کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جائز اور منصفانہ جدوجہد کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔ سیکیورٹی فورسز کی طرف سے منشیات کی سمگلنگ کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ گزشتہ سال ستمبر سے جاری ان کارروائیوں کے دوران 1056 میٹرک ٹن منشیات قبضے میں لی گئیں اور 2135 منشیات کے اسمگلرز کو گرفتار کیا گیا۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق اب تک غیر قانونی طور پر مقیم تقریباً 8 لاکھ باشندے اپنے وطن واپس جا چکے ہیں۔ کرنل شیر خان کیڈٹ کالج ثوابی کے کیڈٹس اور اساتذہ نے کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل عمر احمد بخاری سے ملاقات کی۔ اس موقع پر کور کمانڈر نے فنی تعلیم کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا ایک حقیقت ہے، لیکن نوجوانوں کو اس کے منفی استعمال سے محتاط رہنا چاہیے۔ طلباء اور اساتذہ نے پاک فوج کی طرف سے کیے گئے اقدامات کی تعریف کی اور مستقبل میں بھی ایسی خصوصی نشستیں جاری رکھنے پر زور دیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں بھارتی فوج نے آج ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ نوجوان کو ضلع کے علاقے لولاب میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم شہدائے جموں منا رہے ہیں، جس کا مقصد اس عہد کی تجدید کرنا ہے کہ حق خود ارادیت کے حصول تک شہداء کے مشن کو جاری رکھا جائے گا۔ ڈوگرا مہاراجہ ہری سنگھ کی فورسز اور انتہا پسند ہندو بلوائیوں نے جموں کے مختلف علاقوں میں لاکھوں کشمیریوں کا اس وقت قتل عام کیا جب وہ نومبر 1947 کے پہلے ہفتے میں پاکستان کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے وزیر انجینئر امیر اقام نے اس موقع پر اپنے پیغام میں اس عزم کا اظہار کیا کہ کشمیریوں خصوصاً جموں کے شہداء کی قربانیاں اور خون رائگاں نہیں جائے گا۔ انہوں نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں نے پاکستان کے لیے بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ ریڈیو پاکستان آج دوپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر یوم شہدائے جموں کے حوالے سے ایک مذاکرہ نشر کرے گا۔ مقبوضہ فلسطینی علاقے کے لیے اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے امور کے رابطہ کار مہند ہادی نے غزہ میں اسرائیلی جنگ کے خاتمے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے غزہ سٹی میں اقوام متحدہ کی طرف سے فلسطینی مہاجرین کے لیے چلائے جانے والے المیمونیہ اسکول میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کی صورتحال اب انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں رہی اور یہاں اسرائیلی حملوں سے ہونے والی تباہی ناقابل تصور ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ جمعے کو ایڈیلیڈ میں کھیلا جائے گا۔ آسٹریلیا کو سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل ہے۔ دونوں ٹیمیں اس ماہ کی 14 تاریخ سے 3 T20 میچوں پر مشتمل سیریز بھی کھیلیں گی۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خشک رہنے اور پہاڑی علاقوں میں رات کے وقت سرد رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب کے اکثر علاقے سموگ کی لپیٹ میں رہیں گے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت
اسلام آباد اور کوئٹہ 27 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 28، کراچی 35، گلگت اور مظفر آباد 25، مری 21، سری نگر 22، جموں 28 اور لیہ 12 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔